اس سنسان رات میں جب ہر طرف سناٹا چھایا ہوا ہے، ایک پراسرار کہانی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اندھیرے کے پردے میں چھپی وہ حقیقت جس نے کئی لوگوں کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیا، لیکن اس راز تک پہنچنے کی قیمت کیا ہوگی؟ دھڑکتے دل اور سانسوں کو قابو میں رکھیں، کیونکہ اگلے چند لمحوں میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا انکشاف ہوگا جو آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ تیار ہو جائیں ایک ایسے سفر کے لیے جہاں ہر موڑ پر خطرہ اور ہر قدم پر خوف کا سامنا ہے۔ کیا آپ اس کہانی کا سامنا کر پائیں گے؟ دیکھیے ایک ایسی ہی تھرلر سے بھرپور کہانی جسے آپ بھول نہیں پائیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم روزمرہ کی بنیاد پر آپ کے لیے ایسی ہی مزیدار، خوفناک اور تھرلر سے بھرپور کہانیاں لے کر آتے رہے ہیں۔ تو کہانی کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے۔ رات کی تاریکی میں گاؤں بالکل سنسان تھا، ہر طرف خاموشی کا راج تھا، مگر پھر بھی ہوا میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ دیہاتی اپنی کھڑکیوں کے پردے کھینچ کر، دروازے مضبوطی سے بند کر کے گھروں میں دبکے بیٹھے تھے، لیکن گاؤں کے چند نوجوانوں نے عجیب واقعات کے بارے میں جاننے کا فیصلہ کیا اور رات کو باہر نکلے۔ ان میں سے ایک نوجوان علی اچانک رک گیا۔ اس نے اپنے پیچھے کوئی آہٹ محسوس کی۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو کچھ نظر نہیں آیا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اتنے میں اس کے دوستوں نے بھی کچھ عجیب سی بو محسوس کی، جیسے باسی خون کی بو ہو۔ ان سب کو یوں لگا جیسے کسی نامعلوم وجود نے ان پر نظریں جما رکھی ہوں۔ اتنے میں ایک سنسان گلی کے اندھیرے سے سرخ آنکھوں والی ایک سایہ دار ہستی نمودار ہوئی۔ اس کی سرخ آنکھیں اندھیرے میں انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں اور اس کے وجود سے ایک سرد اور لرزتی ہوئی ہوا چل رہی تھی۔ علی نے ڈرتے ہوئے دوستوں کو واپس چلنے کا کہا، مگر ان کی ٹانگیں جیسے زمین سے چپک گئیں۔ سرخ آنکھوں والے اس سائے نے ایک قدم آگے بڑھایا اور علی کے دوست چیخ مار کر پیچھے ہٹنے لگے۔ کسی نے نہایت خوف سے کہا، یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ اس کے الفاظ ہوا میں گونج اٹھے اور سناٹا مزید گہرا ہو گیا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں گاؤں پر پڑیں تو ایک دل دہلا دینے والا منظر سامنے آیا۔ گاؤں کے کنارے پر ایک درخت کے نیچے 2 لوگوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ ان کے چہرے بے حد خوف زدہ اور سفید ہو چکے تھے، جیسے وہ مرنے سے پہلے کسی انتہائی خوفناک منظر کا سامنا کر چکے ہوں۔ لیکن سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ان کی گردن اور کلائیوں میں سے خون غائب تھا اور کوئی بھی زخم یا نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ دیہاتی جب لاشوں کے قریب گئے تو انہیں ایک خوفناک بدبو محسوس ہوئی، جیسے کسی بوسیدہ لاش کی ہو۔ ہوا میں باسی خون اور سڑے گوشت کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ہر طرف خاموشی طاری تھی اور ہوا میں ایک خوفناک خاموشی، جیسے کہ یہ جگہ کسی شراب کا شکار ہو۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے رات کو سرخ آنکھوں والے سائے کو دیکھا تھا اور یقین دلایا کہ یہ مخلوق انسانی خون کی پیاسی ہے۔ پیر صاحب، گاؤں کے بزرگ موقع پر پہنچے اور غور سے لاشوں کو دیکھا۔ ان کا چہرہ گہری فکر اور خوف میں ڈوبا ہوا تھا۔ پیر صاحب نے زیر لب کچھ بڑبڑاتے ہوئے کہا، یہ کوئی عام موت نہیں ہے، یہ کسی بدروح کی کارستانی ہے جو اپنی پیاس بجھانے کے لیے انسانی خون پیتی ہے۔ گاؤں میں ہر طرف خوف کا عالم تھا۔ ہر کوئی سوال کر رہا تھا کہ آخر یہ سرخ آنکھوں والی ہستی کون ہے اور اس کی خون کی پیاس کب ختم ہوگی۔ لاشیں ملنے کے بعد گاؤں میں دہشت کا سایہ چھا گیا تھا۔ رات ہوتے ہی دیہاتی اپنے گھروں میں قید ہو جاتے اور دروازوں کو اندر سے بند کر لیتے، مگر خوف زدہ رہنے کے باوجود چند نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس پراسرار مخلوق کی حقیقت جان کر رہیں گے۔ اس رات انہوں نے اپنے گھروں کے باہر آگ جلائی اور سرخ آنکھوں والے سائے کو ڈھونڈنے کا ارادہ کیا۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت آیا، گاؤں میں موت کی سی خاموشی چھا گئی۔ ہوا میں ایک سرد جھونکا دوڑ گیا اور درختوں کے پتے سرسرانے لگے، جیسے کوئی بھاری قدموں سے زمین پر چل رہا ہو۔ اچانک ایک خوفناک چیخ سنائی دی جس سے نوجوان کانپ گئے۔ ان میں سے ایک، جس کا نام عمران تھا، اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر اس کی ٹانگیں لرز رہی تھیں۔ اچانک اندھیرے میں سے سرخ آنکھوں والی وہ سایہ دار ہستی نمودار ہوئی
اس کا چہرہ کسی سائے کی طرح دھندلا اور خوفناک تھا اور اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی مانند جل رہی تھیں۔ نوجوانوں نے اس کے وجود سے اٹھتی باسی خون کی بو کو محسوس کیا، جس سے ان کا دل بیٹھنے لگا۔ ان میں سے ایک نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ لیکن جواب میں صرف ایک سرد اور دہشت بھری ہنسی سنائی دی، جس سے ان کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اچانک وہ سایہ تیزی سے آگے بڑھا اور نوجوان خوف سے پیچھے ہٹنے لگے۔ جیسے ہی وہ اپنے گھروں کی طرف دوڑے، انہیں محسوس ہوا کہ سرخ آنکھوں والا سایہ ان کے پیچھے پیچھے ہے، جیسے وہ ان کے خون کا پیاسا ہو۔ اگلی صبح خوفزدہ نوجوان گاؤں کے بزرگ پیر صاحب کے پاس پہنچے۔ وہ ایک پرانے مکان میں رہتے تھے، جس کے چاروں طرف عجیب سی خاموشی تھی۔ پیر صاحب نے ان کی باتیں سنی اور ان کے چہروں پر جمی خوف کی لکیروں کو غور سے دیکھا۔ پھر آہستہ سے بولے، یہ کوئی عام مخلوق نہیں ہے، یہ ایک بدروح ہے جسے شراب دیا گیا تھا اور اب یہ انسانی خون کی پیاس میں مبتلا ہے۔ پیر صاحب کی باتوں نے نوجوانوں کو مزید خوفزدہ کر دیا۔ ایک نوجوان نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، پیر صاحب، کیا کوئی راستہ ہے اسے روکنے کا؟ پیر صاحب نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا، یہ بدروح ایک ایسی دعا سے رک سکتی ہے جو سینکڑوں سال پرانی ہے، مگر اسے پڑھنے کے لیے مخصوص رات اور خاص انتظامات کی ضرورت ہے۔ اس دعا کو پڑھنا بھی خطرے سے خالی نہیں۔ اگر ایک بھی غلطی ہو گئی تو یہ بدروح اور بھی زیادہ خطرناک ہو جائے گی۔ پیر صاحب کی آنکھوں میں گہرے خوف اور رازوں کی جھلک تھی۔ انہوں نے نوجوانوں کو بتایا کہ بدروح کے پیچھے ایک افسوسناک داستان ہے۔ یہ بدروح کبھی ایک انسان تھی، مگر ظلم اور نفرت نے اسے شیطانی طاقتوں کی طرف مائل کر دیا۔ اب وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے زندہ انسانوں کے خون کا طلبگار ہے۔ نوجوانوں کے دلوں میں خوف کا طوفان برپا تھا۔ رات کا انتظار کرتے ہوئے ان کے دل میں یہ سوال تھا کہ کیا وہ واقعی اس بدروح کا سامنا کرنے کی ہمت کر پائیں گے؟ کیا پیر صاحب کی بتائی گئی دعا انہیں بچا سکے گی، یا وہ بدروح ان کا خون پی کر اپنی پیاس بجھا لے گی؟ رات کی تاریکی نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ پیر صاحب نے نوجوانوں کو بتایا کہ مخصوص دعا کے بغیر بدروح کو قابو کرنا ناممکن ہے، مگر اس دعا کا ایک خاص نسخہ ایک پرانی ویران حویلی میں محفوظ تھا، جو گاؤں سے چند میل دور جنگل میں واقع تھی۔ اس حویلی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں کئی صدیوں سے کوئی نہیں گیا، اور جو بھی گیا واپس نہیں آیا۔ گاؤں کے چند بہادر نوجوانوں نے حویلی سے دعا کا نسخہ لانے کا فیصلہ کیا۔ خوف اور ہچکچاہٹ کے باوجود انہوں نے پیر صاحب کی ہدایت پر چند تعویذ اور مشعلیں ساتھ لے لی اور رات کی سیاہی میں جنگل کی طرف نکل پڑے۔ راستہ تاریک اور خاردار جھاڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف گھنا سناٹا چھایا ہوا تھا، جیسے درختوں کے سائے بھی ان کی خاموشی کا حصہ ہوں۔ جب وہ حویلی کے قریب پہنچے تو وہاں کی فضا میں ایک بھوجل پن اور باسی خون کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ حویلی کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور دروازے پر خون کے دھبے تھے، جیسے کسی نے یہاں اپنے آخری لمحے گزارے ہوں۔ نوجوانوں نے ایک دوسرے کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھا اور دروازے کو دھیرے سے کھولا۔ اندر قدم رکھتے ہی انہیں یوں لگا جیسے کوئی نامعلوم طاقت انہیں اپنے حصار میں لے رہی ہو۔ حویلی کے اندر کی فضا میں سردی تھی اور اچانک انہیں ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ کسی اندیکھے وجود نے ان کی طرف قدم بڑھائے اور سرخ آنکھیں اندھیرے میں چمکنے لگیں۔ نوجوانوں کے دل خوف سے کانپ رہے تھے، مگر دعا کا نسخہ پانے کے لیے انہیں یہ خوفناک راستہ عبور کرنا ہی تھا۔ رات کی تاریکی نے گاؤں کو ایک بار پھر اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ نوجوان دعا کا نسخہ لے کر واپس پہنچے، مگر دل میں خوف کی ایک گہری لہر تھی۔ پیر صاحب نے انہیں خاص طریقے سے دعا پڑھنے کا طریقہ بتایا اور خبردار کیا کہ دوران دعا کوئی بھی بات یا حرکت بدروح کو مزید خطرناک بنا سکتی ہے۔ انہوں نے گاؤں کے درمیان میں ایک پرانا درخت منتخب کیا جہاں دعائیں شروع کر دی گئیں۔ جیسے ہی دعا شروع ہوئی، سرد ہوا چلنے لگی اور ماحول میں لرزہ خیز خاموشی چھا گئی۔ اچانک ایک خوفناک چیخ سنائی دی اور اندھیرے سے سرخ آنکھوں والی بدروح نمودار ہوئی۔ اس کا چہرہ دھندلا اور بگڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں وحشیانہ بھوک کی چمک تھی۔ وہ آہستہ آہستہ نوجوانوں کی طرف بڑھنے لگی اور ہوا میں باسی خون کی بو پھیلنے لگی۔ نوجوان دعا پڑھتے رہے، مگر بدروح کی طاقت تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ اس نے خوفناک انداز میں چیخ ماری،
جس سے درختوں کی شاخیں لرز گئیں اور نوجوانوں کے دل دہل گئے۔ ایک لمحے کے لیے ان میں سے ایک نوجوان نے دعا چھوڑنے کا سوچا، مگر پیر صاحب نے زوردار آواز میں حکم دیا کہ دعا جاری رکھو، کیونکہ ایک بھی غلطی سب کی موت کا سبب بن سکتی ہے۔ بدروح اب ان کے اتنے قریب آ چکی تھی کہ اس کے ہاتھ ان کی طرف بڑھنے لگے۔ اس کے چہرے پر خون کے دھبے تھے اور اس کے وجود سے ٹپکنے والے قطرے زمین پر گرتے ہی سیاہ دھبوں میں بدل رہے تھے۔ مگر جیسے ہی دعا کا آخری حصہ پڑھا گیا، بدروح کی چیخ بلند ہوئی اور اس کا وجود لرزنے لگا۔ اس نے زمین پر گر کر تڑپنا شروع کیا اور پھر ایک دھوئیں کے بادل میں تبدیل ہو کر فضا میں بکھر گئی۔ نوجوانوں نے سانس بحال کی، مگر اس رات کی وحشت ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گئی۔ بدروح کے غائب ہونے کے بعد گاؤں میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، جیسے کسی نے خوف کی گرفت ڈھیلی کر دی ہو۔ نوجوانوں نے پیر صاحب کے حکم کے مطابق آخری دعا کی تکمیل کی اور اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں لانے کی کوشش کی، لیکن پھر اچانک سرد ہوا کا ایک خوفناک جھونکا ان کے درمیان سے گزرا اور انہیں ایسا لگا جیسے بدروح ابھی بھی کہیں قریب ہو۔ چند لمحوں بعد ہوا میں ایک خوفناک سرگوشی سنائی دینے لگی۔ یہ سرگوشی دھیرے دھیرے اونچی ہوتی گئی، یہاں تک کہ ایک سرد اور گہری آواز میں بدل گئی۔ میری پیاس ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ان الفاظ نے ان کے دلوں میں ایک بار پھر خوف سے بھر دیا۔ پیر صاحب نے جلدی سے نوجوانوں کو حکم دیا کہ وہ آخری تعویذ زمین پر رکھ دیں۔ جیسے ہی تعویذ زمین پر رکھا گیا، ایک بھیانک چیخ سنائی دی اور زمین ہلنے لگی، جیسے کوئی قید روح آخری کوشش میں خود کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اچانک زمین سے ایک دھواں اٹھنے لگا اور وہی سرخ آنکھیں دوبارہ ظاہر ہوئیں، لیکن ان میں اب کمزوری اور شکست کی جھلک تھی۔ پیر صاحب نے نوجوانوں کو اشارہ کیا کہ دعا کو دوبارہ دہرائیں، اور انہوں نے کانپتے ہوئے دل سے وہی الفاظ دہرائے۔ بدروح کا چہرہ دھیرے دھیرے بگڑنے لگا اور اس کی سرخ آنکھیں دھوئیں میں تبدیل ہو گئیں۔ آخری بار چیختے ہوئے بدروح نے ایک زوردار آواز کے ساتھ خود کو تحلیل کر دیا اور فضا میں مکمل سکون طاری ہو گیا۔ بدروح کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا، مگر اس رات کا خوف اور خون کی پیاس ہمیشہ ان لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنے والا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس کے بعد کبھی اس جگہ کا رخ نہ کیا اور رات کو گھروں میں دروازے اور کھڑکیاں بند رکھنے کا رواج بنا لیا۔